الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء کرام، میرے گجرات کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم
کسی فرقے کی دعوت دینے کے لیے نہیں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے وہ دعوت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اسی دعوت کو دہرانے کے لیے جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو سننے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں پنجاب میں ایک چیز خاص طور پر دیکھتا ہوں، محراب میں امام کا پنکھا نہیں ہوتا، حالانکہ زور امام کا لگتا ہے، خطیب سننے پہ تو زور نہیں لگتا نا، سارے نمازیوں کے پنکھے ہوتے ہیں، امام کا نہیں ہوتا، ظلم ہے۔ اچھا ماشاءاللہ یہ فوراً کرتے ہیں کہ ٹشو آگے رکھ دیں، ان کو پتہ ہے پسینہ آئے گا، ٹشو رکھ دیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ہم انتظام ایسا کر دیں کہ پسینہ ہی نہ آئے۔ ماشاءاللہ آپ ایک تجارتی علاقے میں رہتے ہو، سارے تقریباً بزنس مین ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، امام کو ایک چھوٹا سا اے سی ہی لگوا دے، اگر پنکھا شور کرتا ہے اور آپ کو اسپیکر میں آواز شور سے سمجھ نہیں آتی تو اس کا ایک آسان حل ہے، چھوٹا سا اے سی لگوا دے، تو زور بھی امام کا لگتا ہے اور پسینہ بھی اسے چھوٹتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر میری زندگی رہی اور میں پھر کبھی دوبارہ آیا تو انشاءاللہ میں اے سی میں بیٹھوں گا۔ دیکھیے دنیا میں ہر مسلک والا مسجد بناتا ہے، دیوبندی بھی بناتے ہیں، بریلوی بھی بناتے ہیں، اہل حدیث بھی بناتے ہیں، شیعہ بھی بناتے ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے بناتے ہیں، اور سب کا تقریباً ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسلک والے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر مسجد کا الگ ہے۔ یہ تو سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ راضی، بریلوی اسی لیے پڑھتے ہیں، دیوبندی اسی لیے پڑھتے ہیں، روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے، حج اسی لیے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے، لیکن راضی کرنے کے جو ہمارے طریقے ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سمجھتا ہوں اللہ اسی طرح راضی ہوتا ہے، دوسرا پیٹ پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ اسی طرح راضی ہوتا ہے، تیسرا سرے سے باندھتا ہی نہیں، چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ اسی طرح راضی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے اللہ سے بھی پوچھا کہ یا اللہ ہم سارے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ بالکل الگ الگ ہے، تو ہمیں بتا کہ ان طریقوں میں سے تجھے کون سا طریقہ پسند ہے؟ اللہ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھو یہ محبت کی بات، میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے کپڑے کا کوئی سوٹ پہنا ہے، میں انہیں کہتا ہوں اگر مجھے پہنانا ہے تو واسکٹ کا کپڑا ساتھ ہوگا، اکیلا میں نہیں لیتا۔
ٹھیک. اب ان کی محبت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم واسکٹ بھی دیں گے، سوٹ بھی دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ دکان پہ چلیں. دکان پہ لے جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ میں اپنی پسند کی چیز لے. اب آپ نماز اللہ کو دینا چاہتے ہیں، روزہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں، حج اللہ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی پسند کا بھی تو خیال رکھیں نا، کہ میں یہ چیز جب اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میں تو اپنی مرضی سے کر رہا ہوں نا، کہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کو شاید ایسے ہی پسند ہوگا. ضروری تو نہیں ہے. اکثر مولویوں کو لوگ سفید کپڑے دے جاتے ہیں، اکثر مولویوں کو، اور مجھے آپ نے سفید کم ہی پہنے ہوئے دیکھے ہوں، یا وہ جو بوسکی کلر ہوتا ہے، یا اسکائی کلر جو آسمانی بلو ہوتا ہے لائٹ، یہ عموماً مولویوں کو لوگ یہ گفٹ کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مولوی کو یہی 3 کلر پسند آ رہے ہوں، پسند الگ الگ. اللہ رب العالمین کو جب آپ ایک چیز پیش کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی پسند کا بھی خیال رکھیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جماعت احرار کے بانی تھے. انگریز کا دور تھا، بڑا مجاہد آدمی. وہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں ایک جگہ مسجد میں بیٹھا تھا، نماز سے فارغ تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور سینے پر ہاتھ باندھ دی. میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہے. دوسرا آیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھ ناف کے اوپر باندھ دی. میں سمجھ گیا یہ حنفی دیوبندی ہے. ایک اور آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور تحت السرہ ناف سے بھی نیچے ہاتھ کو لے گیا، وہاں باندھے. میں سمجھ گیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کا آدمی ہے. پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ دیے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ شیعہ ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھوں میں ایسے انگلیوں میں انگلی پھنسائی، پنجہ ڈالا اور اس طرح گردن کے پیچھے لے گئی، بجائے سینے پہ باندھنے کے، پیٹ پہ باندھنے کے یا چھوڑنے کے، اس نے گردن کے پیچھے باندھ. فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون سا فرقہ ہے. باقی تو میں سب جانتا ہوں، لیکن گردن میں ہاتھ ڈالنے والے فرقے کو میں نہیں جانتا. کہتے ہیں میں اس کے سلام کا انتظار کرتا رہا. جب اس نے سلام پھیرا، میں اس کے قریب گیا. کہتے ہیں کہ وہ مجھے جانتا تھا، پہچانتا تھا. ظاہر بات ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک معروف شخصیت تھے اور معروف شخصیت کے مالک تھے. مجھے پہچانتا تھا. میں نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ جو تیرا گردن میں ہاتھ باندھنے والا طریقہ ہے، یہ کس مسلک کا طریقہ ہے؟ چونکہ پاک و ہند میں جتنے مسلک پائے جاتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، لیکن تیرا مسلک میرے لیے نیا ہے. بولے، وہ کہنے لگا، شاہ صاحب یہ اس کا تھوڑا سا ساؤنڈ کم کرو، یہ ٹوں کی آواز اندر سے نہیں آنی چاہیے. تو کہنے لگا، شاہ صاحب اصل میں پہلے سینے پر ہاتھ باندھتا تھا. میں ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا، ہوئی 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 تو تو وہابی ہے، تو تو غیر مقلد ہے، تو تو بے پیرا ہے، بے امامیہ ہے، بے مرشد ہے، تو تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ بولے ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر، شاید وہ شیعہ ہوں گے.
میں نے اس دن سے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں ایک مسجد میں گیا، نماز پڑھی، تو نماز کے بعد لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، توبہ توبہ، تو شیعہ ہے، تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، یہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگے تو ناف پہ ہاتھ باندھا کر، شاید وہ حنفیوں کی مسجد ہوگی۔ میں نے ناف پہ باندھنا شروع کر دیا۔ پھر میں ایک مسجد میں گیا، وہ شاید اہل حدیثوں کی مسجد ہوگی۔ میں نے ناف پہ ہاتھ باندھ کر پڑھنے شروع کی تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، توبہ توبہ، تو حنفی ہے، تو مقلد ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، سنت کے خلاف ہے، بدعت کا مرتکب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ بولے سینے پر باندھا کر۔ تو میں نے کہا بھائی میں سینے سے تو چلا تھا، پہلے سینے پر ہی باندھتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، پھر ہاتھ چھوڑنے لگ گیا، پھر بھی مجھے کافر کہا، پیٹ پہ باندھنے لگا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا۔ تو میں نے سوچ کے، شاہ صاحب یہ مسلک نہیں ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ میں نے سوچ کے یہ انگلیوں میں آپس میں ڈال کے پنجہ گردن کے پیچھے باندھنے کا یہ طریقہ میں نے خود نکالا ہے۔ اب لوگوں کو نہ اس طریقے کا پتہ ہے، نہ کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر کہتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ علماء نے دین کو آج اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ عام آدمی دین سے راہ فرار اختیار کر کے ان کے فتووں کی زد سے بچنے کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ فتوے بازی نہیں کرو، ذہن سازی کرو، ذہن سازی کرو، فتوے بازی نہیں کرو۔ آسان ہے فتوے بازی۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں ایسے مسجد بھری پڑی۔ مجمع میں سے ایک نوجوان اٹھا، ایک نوجوان اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے، اور بڑا عجیب و غریب سوال، اور وہ بھی رسول اللہ سے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، وہ سوال یہ کیا، یہ جو بچوں والی خواتین ہیں یہ تھوڑا پیچھے چلی جائیں، بالکل پہلی صف میں نہ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی، کیا سوال ہے؟ وہ کھڑا ہوا ہے، باقی صحابہ بیٹھے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دین کی ساری باتیں مجھے پسند ہیں سوائے ایک کے، ساری باتیں مجھے پسند ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ایک بات کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ جو مجھے پسند نہیں ہے اس کی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کرتا رہوں، باقی ساری باتیں آپ کی ماننے کو تیار۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی لت ہے، اس کی مجھے اجازت دے دیجیے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے، مسجد نبوی میں کہہ رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوا ہے، صحابہ اس کے دامن کو پکڑ کے غصے سے اس کو نیچے کھینچ کے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ جب آپ کے قریب آیا، آپ نے پوچھا ہاں بتلاؤ، اسے دوبارہ دہراؤ، تم کیا کہنا چاہ رہے؟ اس نے کہا میں اس گناہ میں اتنا ملوث ہو چکا ہوں کہ میں گویا میری زندگی یہ ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا رسول جس چیز کو حرام کرنے آیا ہے اس سے وہ اس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اور بھری محفل میں۔ اب سچی بات ہے، ہماری مسجد میں کوئی نوجوان لڑکا اس طرح کی بات کرے تو ہمارے تو اسے مار مار کے کچومر نکالتے ہیں،
مار مار کے کچومر نکال دے. لیکن نبی رحمت نے اپنے قریب بلایا. بلانے کے بعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے ایک مشفق مہربان باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرتا. کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے، ذہن سازی کرنے کے لیے اس سے سوال کیا. اسے کہتے ہیں علاج بالمثل، کہ جیسی بیماری ہے اسی طرح کا علاج. بعض حکیم شوگر کا علاج چینی سے کر رہے ہوتے، اسے علاج بالمثل کہتے ہیں. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر جس چیز کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مجھ سے مانگے اور اس کے ذہن میں برائی کا ارادہ تمہاری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ اس کا یہ ارادہ ہو اور وہ مجھ سے اجازت مانگے، تیرے کیا جذبات ہوں گے؟ اس نے شرم سے سر تو جھکایا، لیکن کہنے لگا یا رسول اللہ، اس سے تو پھر میری تلوار نمٹے گی، اس سے تو میری تلوار نمٹے گی. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دوں تو جائے گا، جس بھی عورت کے پاس جائے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ یا پھوپھی ہوگی. تیرے رشتے تو اتنا مقدس ہیں کہ تو ان سے تلوار سے نمٹے گا، اور دوسروں کے رشتوں کی کوئی تقدس، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں. اب یہ بات اس کے دل کو ایسی لگی آگے اس نے ایک لفظ نہیں کہا، سر جھکا دیا. اب اللہ کے حبیب نے اس کے جو کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کو تھوڑا نیچے کمر کی طرف ہاتھ کو لے گئے اور پھیرنے لگے، اور پھیرتے پھیرتے آپ نے 3 دعائیں دی اسے. 3 دعائیں دی. پہلی دعا یہ دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. دوسری دعا یہ دی وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، اس کے دل کو پاک کر دے، یہ گناہ کے خیال ہی نکال دے، جو شیطان کی آماج گاہ اس کا دل بن چکا ہے وہ خیالات ہی نکال دے اس کے دل سے. تیسری دعا یہ دی کہ اے اللہ احسن فرجہ، اس کی آبرو کی آئندہ کے لیے حفاظت فرما. کبھی آپ نے فتووں سے ہٹ کر دعا سے بھی کام لیا ہے؟ کوئی بگڑا ہوا انسان آپ کے پاس آیا ہو، کبھی آپ نے اسے دعا دی ہے؟ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے، ہم تو نماز کے بعد ہی دعا کے قائل نہیں ہیں، تو ویسے کیا دعا دیں گے کسی کو؟ دعا کا تو ہمارے ہاں سے وجود ہی ختم ہو گیا سرے سے. صحابہ کہتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ہم نے اس بندے کو ساری زندگی دیکھا، زنا کا خیال یا تصور تو دور کی بات ہے، زمین پہ چلتے ہوئے کبھی نظریں اٹھا کر بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہمیشہ سر جھکا کر، نظریں جھکا کر چلتا. یہ نبی کریم کی دعاؤں کا اثر تھا. دعائیں کیا کیجئے، دعائیں لیا کیجئے. دعاؤں میں بڑے اثرات، بڑے اثر. سچی بات ہے، آپ کے جتنے بھی بگڑے کام ہیں وہ دعا سے سنورتے. میں اکثر کہتا ہوں، اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ شکوہ کرتے ہو نا کہ جی
میرے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں، ہوتے نہیں، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیا، فلاں مولوی نے بتایا تھا اتنے 1000 دفعہ پڑھو، میں نے وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا، کام نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں 4-5 بچیاں ہیں جی، جوان ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، رشتے نہیں آتے، آتے ہیں تو پھر اگلے دن انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جوان ہیں، ان کی نوکریاں نہیں لگتی۔ میری دکان ہے شہر کے اندر، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، سارا دن بیٹھا مکھیاں مارتا ہوں، میرے کام نہیں ہوتے۔ میں سونے میں بھی ہاتھ ڈالوں تو سونا مٹی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ایک مثال دی ہے، اس سے آپ نے کبھی سبق ہی نہیں لیا۔ وہ مثال کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے، وہ چاہے پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، انگریز کا بچہ ہو، مسلمان کا بچہ ہو، بچپن میں جب تک وہ بول نہیں سکتا، ان سب بچوں کی بین الاقوامی زبان ایک ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت کو پورا کراتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ روتے ہیں بچے۔ انگریز کے بچے کو پیاس لگے گی تو روئے گا، گجرات کے بچے کو پیاس لگے گی تو وہ بھی روئے گا، نیپی گیلی ہو گئی ہے روئے گا، بستر گیلا ہے روئے گا، کان میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے روئے گا۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس وقت بچے کے رونے کا سبب کیا ہے۔ بچے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں باپ کو سمجھائے، بچے کی ذمہ داری ہے کہ سمجھے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے، میں جب بھی تو تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا نا، جب تو بول نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، تو روتا تھا، اور ہم تمہاری ماں کو تمہارے لیے تڑپا دیا کرتے تھے کہ اٹھو بچے کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ساری ساری رات وہ ماں باپ جاگ کے گزار دیتے تھے، تب تک نہیں سوتے تھے جب تک تو نہیں سوتا تھا۔ میرے بندے، تو نے آج رونا چھوڑ دیا، ہم نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ وہ عادت پھر سے اپناؤ۔ کبھی آدھی رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر، گھر کی بتی بجھا کر، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو نا، رو کے تو دیکھو۔ مسجد کا امام نہیں مانگتا، دعا نہ مانگے۔ آپ مت مسئلے میں الجھے، یہ دعا سنت ہے، فرض ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ آپ گھر میں مصلی بچھائیں، بتی بجھی ہو، اور اس میں آپ یہ اللہ رب العالمین سے جو آپ کا دکھڑا ہے ایک دفعہ آپ سنا ڈالیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے سنورتے ہیں۔ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، ہم جب سب ایک ہی مقصد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا راضی ہو، تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اللہ تو کس طریقے سے راضی ہو؟ صرف نماز ہی کا نہیں، بہت سارے طریقے۔ کوئی میں نے لوگ دیکھے ہیں، پنجاب کا مجھے پتہ نہیں، کراچی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن مسجد انتظامیہ سے کہہ دیتے ہیں مسجد کا جو مہینے کا بل ہو مجھے دے دینا، میں پے کر دوں گا۔ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتا، بل پے کرے گا پوری مسجد کا۔ پنکھوں کی ضرورت ہے مجھے بتانا، میں لگوا دوں۔ صفوں کی ضرورت ہے مجھے بتانا، میں صفیں بچھوا دوں گا، نئی کارپیٹ بچھا دوں گا۔
نماز پڑھنے. اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح رب کو راضی کر رہا ہوں. کوئی قبر پہ چادر ڈالتا ہے، اگربتیاں لگاتا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں. ابھی میں آج آپ کی گجرات کی گلیوں سے گزرا ہوں، بہت سارے گھر، بہت ساری مسجدیں رنگ برنگی بتیوں سے روشن ہیں اور بڑے کمکمے جل رہے ہیں، اور وہ بھی ان سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. اگر آج تک آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا تو چلو آج پوچھ لیتے ہیں. اللہ سے پوچھئے کہ وہ کس سے راضی ہوتا ہے، کس طریقے سے خوش ہوتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے دنیا والو، اے حبیب، اس پوری کی پوری کائنات کو بتلا دو جو میری رضا چاہتے ہیں، میری خوشنودی چاہتے ہیں، میری محبت چاہتے ہیں، میرا پیار چاہتے ہیں. انہیں بتا دیجئے میں ان سے کیسے راضی ہوتا ہوں. سینے پر ہاتھ باندھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، پیٹ کو تھامنا کوئی معنی نہیں رکھتا، سرے سے ہاتھوں کو لٹکا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. میں جس بات سے راضی ہوتا ہوں میرے بندے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ انہیں بتا دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلے آئیے، نتیجے میں تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تمہیں پسند کرنے لگے گا، تمہارے اعمال کو پسند کرنے لگے گا، تمہاری نمازوں کو قبول کرنے لگے گا، تمہارے روزے کو قبول کرنے لگے گا. کب؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلو گے. اے الہ العالمین، دنیا میں ہم اتنے بڑے مطلبی ہیں جس سے بھی دوستی رکھتے ہیں، بڑے دل میں تمنا اور آرزو ہوا کرتی ہے اگر ہمیں کوئی شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اگر کسی کی چیز کی ضرورت پڑ جائے، دوست کام آ جاتے ہیں، دوست کام آ جاتے ہیں. اللہ اگر تجھ سے دوستی ہو جائے، تیرے پیغمبر کے اسوے پر چلنے سے تجھ سے یارانہ قائم ہو جائے، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا اگر تم میرے نبی کے اسوے پر چل کر زندگی گزارو گے. جب ہمارے پاس تم آؤ گے، ہمارے فرشتے جنت کے دروازوں پر تمہارا استقبال کریں گے، تمہیں پہلا جملہ سننے کو ملے گا سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ کے نیک بندو، رب رحیم کا سلام قبول کرو. ارے تم کو اللہ رب العالمین کائنات کا بادشاہ تمہیں سلام کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے گا. بندہ پوچھتا الہ العالمین، آج بہشت کا دروازہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے، اس دری سے بھی گزرا جائے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ کون سا انوکھا کام ہے؟ یہاں کے تو وزیر اعظم بھی اس دری سے گزر جاتے ہیں، یہ گناہ بخشوانا تو بڑا آسان کام ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والی ذات صرف میری ذات. کسی کو ہم نے یہ اختیار، یہ پاور دے کر ہی نہیں رکھی کہ کوئی کسی کے گناہ بخش سکے. یہ میرا در ہے، میرے در پر آؤ گے
ندامت کے دو اتھرو بہاؤ گے، اپنا دستے سوال اٹھاؤ گے، تمن طلب کا دامن پھیلاؤ گے، میرے لطف و کرم کو آزماؤ گے، میں تمہیں نوازتا چلا جاؤں گا، تم مانگتے چلے جاؤ گے، میں دیتا چلا جاؤں گا، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں دیتے دیتے نہ تھکوں گا، میں تو اتنے خزانوں کا مالک ہوں۔ لو فرمایا اگر تمہاری ساری کائنات کے انس، اولکم و آخرکم، انسکم و جنکم، تمہارے پچھلے بھی پہلے بھی جو مر گئے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اگر سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، انسان بھی اور جن بھی، فسالو کل مسئلہ، فرمایا ہر کوئی اپنی الگ الگ ضرورت میرے سامنے پیش کرتا چلا جائے، میں ہر بندے کی الگ الگ ضرورت کو پورا کروں۔ تو فرمایا ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، جتنا سمندر میں سوئی ڈبو پھر اس کو نکالو، جتنا قطرہ پانی کا لگ جاتا ہے سوئی کو، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس رب سے یارانہ قائم کیجئے، اس سے دوستی قائم کیجئے، اس کو منانے کی کوشش کیجئے، اس سے بنا کے رکھیے، ساری دنیا کو دھمکیاں دیجئے رب العالمین کی ذات کی۔ آج کتنے لوگ ہیں جی میرا ماموں تھانے دار، میرا فلاں جج، میرا تایا جو ہے وہ ڈی ایس پی، میرا سسر جو ہے وہ ایس ایچ او، لوگ دنیا کو دھمکیاں دیتے ہیں خبردار مجھ سے پنگا مت لینا، میں تو ایس ایچ او کا بھانجا ہوں، میں تو فلاں جج کا بھتیجا ہوں، تمہیں اندر کروا دوں گا۔ ارے کبھی ہمیں یہ بھی جرت ہوئی ہم نے آج تک کسی کو یہ دھمکی دی ہو خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میری تو اللہ سے یاری ہے؟ کبھی کہا ہم نے کسی کو؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی رب سے یاری رکھی ہی نہیں، رب سے تعلق جوڑا ہی نہیں، رب سے رشتہ بنایا ہی نہیں، اس لیے آج تک ہم کسی کو یہ دھمکی بھی نہیں دے پائے۔ اور جن لوگوں نے تعلق رکھا تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب سفر میں ایک جھاڑی کے نیچے آرام فرما ہے، اپنی تلوار کو درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، آپ نے لٹکایا ہوا ہے، آپ کی آنکھ لگ گئی، ایک کافر دبے پاؤں آیا، اس نے تلوار کو اٹھایا، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آواز لگائی بڑے فخر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، جگانے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا کہ بتا تجھے میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں ایسے چوکا بھانجا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کمشنر کا ابا ہوں، اس نے سوال کیا بتا آج میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو خالی ہاتھ کھڑا ہے، مجھے بتا کہ آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے حبیب نے زبان سے ایک ہی جملہ نکالا، اللہ، اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جیسے میری زبان سے نکلا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ تلوار گرانے والا کون؟ اللہ۔ رسول اللہ کا سہارا بننے والا کون؟ اللہ کے رسول نے دھمکی دی اللہ کی ذات کی، اور اللہ نے وہ کر دکھایا، آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تو بتا، مجھے تو میرے رب نے بتا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مشرک کو وسائل پہ بھروسہ، وسائل پہ تکیہ ہوتا ہے، مومن اور موحد صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر اصرار کیا، بیٹا میری کشتی میں سوار ہو جا،
بیٹے نے انکار کیا، باپ بیٹے کا انکار جاری ہے۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام بلاتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے، حالانکہ اپنا لخت جگر ہے، لیکن کیا جواب دیتا ہے؟ ابا جی آپ مجھے جس پانی سے ڈراتے ہو، پانی آخر کتنا اونچا آئے گا، کتنا اونچا آئے گا؟ اس چھت جتنا، اس سے دگنی چھت جتنا۔ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جی یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے میں بھاگ کر اس پہ چڑھ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ تیری بھول ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کی تکرار جاری تھی، ان دونوں باپ بیٹے کی تکرار کے درمیان وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان پانی کی موج حائل ہوئی، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر زادہ غرق ہو گیا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، لیکن اللہ کی پہچان محمد الرسول اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کے اسوے کو اپنائیے، بات بات پر دلیل مانگیے، کام بڑے آسان ہیں۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے میاں مانا کہ قرآن میں بتیاں لگانا نہیں ہے، لیکن یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، اگر کسی نے گھر میں یا مسجد میں بتیاں لگا دیں تو اس میں جرم کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ کھانے کے تھال پر اگر مولوی صاحب نے چند صورتیں پڑھ لی قرآن کی، کسی کو گالیاں تو نہیں دیں، قرآن ہی پڑھا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر قبر پہ کھڑے ہو کر کسی نے اذان دے دی تو اذان ہی دی ہے، اس میں اللہ اکبر بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں حرج کیسے ہوتا ہے؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس اصول کو پلے باندھ لیجئے۔ مجھے کیا پسند ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ کو کیا پسند ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ کو غرض ہے تو صرف ایک بات کی، میرے محبوب کو کیا پسند ہے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین روز آخرت آپ کے عمل کا خریدار بنتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ نے مومنوں کے مال بھی، ان کی جانیں بھی جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اللہ نے سودا کر لیا ہے، میری جنت تمہاری ہوئی، تمہاری جان اور تمہارا مال وہ میرا ہوا، اللہ نے یہ سودا کر لیا ہے۔ لیکن اس عمل کا سودا کرے گا جو عمل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک اصول دے دیا ہمیں،
یہ جو بات بات پہ پوچھتے ہیں نا کہ اس میں کیا حرج ہے، چلو جنازہ اٹھاتے ہوئے بھی کلمہ پڑھو جی، کلمہ پڑھو، پھر سارے اشہد اللہ الہ الا اللہ جنازہ اٹھا دیں۔ بعض کے ہاں رواج ہے 40 قدم پہ چارپائی رکھی پھر دعا کرو، پھر آگے 40 قدم رکھو پھر دعا کرو، یہ کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مختصر سی بات، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ جس نے ایسا کام کیا، من عامل عملا، جس نے ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، یہ کیا مصیبت پالی ہوئی ہے تم لوگوں کو؟ لیس علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتا، اس کا اجر ہی نہیں دیتا، اس کا ثواب ہی نہیں دیتا، وہ مردود ہے۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ مٹتے تھے۔ کیسے مٹتے تھے وہ اختلافات؟ کیسے مٹتے تھے، کیسے ختم ہوتے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دار فانی سے رخصتی کے بعد جو سب سے پہلا اختلاف ہوا، سب سے پہلا اختلاف وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جیسا بہادر آدمی تلوار نکالی، مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ بڑی بات، سارے صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ اللہ کے رسول چارپائی پر آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، آپ کے اوپر سفید رنگ کی دھاری دار یمنی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ پر جو موت آنی تھی وہ یہی ہے جو آ چکی ہے، 2 موتیں اللہ آپ پر نہیں لائے گا۔ یہ کہہ کر چہرہ ڈھک کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چلے گئے۔ مسجد میں حضرت عمر بکھرے ہوئے، تلوار بے نیام ہے اور وہ چوکتے بھی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اب دونوں کے فضائل صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، سیدھا مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ گئے، لوگوں کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا کہ سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ اب یہ 2 متضاد دعوے ہیں اور جلیل القدر صحابہ کے دعوے، دونوں ہستیاں معمولی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دنیا میں واحد شخص ہے، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں سب کے بدلے دے چکا۔
ابو بکر واحد شخص ہے کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن رب ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ پھر عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر ایسا جری انسان ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے، اترتا ہمارے گھر میں ہے، اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ پھر ابو بکر کی یہ فضیلت بھی دنیا کو معلوم تھی کہ آپ نے فرمایا تھا جب آپ آخری بیماری میں تھے، لوگوں نے کہا مسجد لوگوں کی بھری پڑی ہے لوگوں سے اور وہ نماز کے لیے آپ کی امامت کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ اگر نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو حکم کریں کوئی نماز پڑھائے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آج تو لوگ بڑی آسانی سے نعرے لگاتے ہیں علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اگر علی کا پہلا نمبر تھا تو اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عباس آپ کے چچا وہ بھی موجود تھے، سارے موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگوں کو یہ ساری فضیلتیں معلوم ہیں، حضرت عمر کی بھی، حضرت ابو بکر کی بھی۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر سے بہت سارا سامان لایا، اللہ کے رسول ایک جہاد کے لیے چندہ کر رہے تھے اور چادر بچھائی ہوئی تھی، لوگ اپنا اپنا مال ڈالتے کہ میں کافی بڑی گٹھڑی لے آیا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں، آج تو میں ہی نمبر لوں گا۔ میری اتنی بڑی گٹھڑی تھی، میں نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی گٹھڑی لائے لیکن ان کی چھوٹی گٹھڑی تھی۔ ان کی گٹھڑی دیکھ کر میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ میری گٹھڑی بڑی ہے، ابو بکر کی گٹھڑی چھوٹی ہے، تو آج تو سمجھو میں جیتا ہی جیتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا، یہ نہیں پوچھا کہ تیرا مال کتنا کلو ہے اور ابو بکر تیرا مال کتنا کلو ہے۔ اگر آپ یوں پوچھتے تو حضرت عمر کا مال زیادہ تھا۔ آپ نے سوال کا انداز بدلتے ہوئے کہا عمر تو یہ جو سامان لایا ہے یہ کتنا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا نا اس کو پورا آدھا آدھا کیا ہے، آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ ابو بکر کا مال تھوڑا تھا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تو گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا یہ کتنا ہے، گھر میں کتنا چھوڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں۔ ابو بکر تو کتنا لایا ہے، گھر میں کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا سارا لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ ابو بکر تجھ سے ہم نہیں جیت سکتے، ہم نہیں جیت سکتے۔ دونوں کی فضیلتیں صحابہ کے سامنے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ صحابہ دونوں میں سے کس کی بات کو مانتے ہیں اور کیوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور فوت نہیں ہوئے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے، اور دونوں بڑے عالم دین بھی ہیں، اللہ کے رسول کے سچے صحابی اور سچے یار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، یہ دونوں فضیلتوں والے ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ دونوں کے دعووں کو سنتے ہیں، اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس کی بات کو مانتے ہیں اور کیوں۔
ابو بکر صدیق نے بھی دعویٰ کیا، حضرت عمر نے دعویٰ کیا۔ حضرت عمر نے جب دعویٰ کیا تو اپنے دعوے کی دلیل کوئی پیش نہیں کی، اپنے دعوے کی دلیل کوئی پیش نہیں کی۔ ابھی تک ابو بکر نے بھی دعویٰ کیا لیکن دلیل کوئی پیش نہیں کی، اسی لیے صحابہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن کسی کی بات کو نہیں مان رہے کیونکہ دلیل نہیں۔ صحابہ دلیل سے بات سنتے تھے، دلیل سے مانتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق نے دلائل دینے شروع کیے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بر پلٹ جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، صدیق اکبر نے دوسری دلیل دی۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ جو دن رات کافر آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ تیسری دلیل دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے آفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آخر یہ بدبخت کافر کب تک رہیں گے؟ انہوں نے کوئی ہمیشہ کا پٹا تو نہیں لکھوایا ہوا۔ چوتھی دلیل دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کی پوری کائنات پر فنا کی تلوار چلے گی، کائنات کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے، باقی رہنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کے دلائل سننے کے بعد ابھی صحابہ کی باری نہیں آئی کہ وہ کس کو مانتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بے نیام تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی، صدیق اکبر کے دعوے کی دلیل قرآن سے مل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آیات ہمارے دل و دماغ میں اس وقت دوبارہ ایسے یاد آ گئیں جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اختلاف مٹا لیکن قرآن کی دلیل پر۔ دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دفن کہاں کیا جائے؟ صحابہ کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مکہ میں دفن کرو کیونکہ یہ آپ کا آبائی شہر ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ کو مدینہ میں دفن کرو کیونکہ آپ تو ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں دفن کرو کیونکہ انبیاء کی کثیر تعداد وہاں موجود ہے۔ آخر جب اختلاف کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی اے اللہ کے بندو، جس ہستی کی تدفین پر تمہیں آج اختلاف نظر آ رہا ہے اس ہستی کا فرمان مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات واقع ہو، لہذا سب نے اپنا اختلاف ختم کیا۔ فیصلہ ہوا مدینے میں دفن ہوں گے، مدینے میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوں گے کیونکہ آپ کی وفات وہیں واقع۔ اب یہ دوسرا جو بڑا اختلاف پیدا ہوا یہ کس چیز سے مٹا؟ حدیث رسول سے۔ پہلا قرآن سے، دوسرا حدیث رسول سے۔ آج بھی میرے بھائیوں ہمارے جھگڑے مٹانے کا یہی اصول ہونا چاہیے۔ ناراضگی کی کوئی بات، اگر آپ عقل سے بھی دیکھیں تو جو سینے پر ہاتھ باندھ کے فرض کیجئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرا پیٹ پہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اگر عقل سے بھی پوچھیں تو ایمانداری سے بتائیے کسی کی جو یاد اور محبت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی؟ دل میں ہوتی۔
اور دل حنفیوں کا، مالکیوں کا، شافیوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، اہل حدیثوں کا دل پیٹ میں ہوتا ہے یا سینے میں ہوتا ہے؟ اب تیسرا اور آخری سوال، ایمانداری سے بتائیے آپ کا پیار، آپ کی محبت کیا کہتی ہے؟ رب کو دل تھام کے یاد کیا جائے یا پیٹ تھام کے یاد کیا جائے؟ سیدھی سیدھی بات۔ اب یہ تو تھی عقل کی بات، اب نبی رحمت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، مسند احمد کی روایت، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے صدر پر، سینے پر رکھا۔ حدیث بھی یہی کہتی، عقل بھی یہی کہتی۔ ایک بھائی رفع الیدین کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مچھر اور مکھیاں اڑانا ہے۔ ارے بھائی پہلی دفعہ تو مکھی تو نے بھی ماری ہے نا، پہلی دفعہ تو مکھی تم بھی مارتے ہو نا، پہلی دفعہ برا نہیں لگتا، دوسری دفعہ مکھی ہو جاتا ہے۔ وتروں میں تیسری رکعت میں تو یہ مکھی تم بھی مارتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ عید میں 6 دفعہ مکھیاں مارتے ہو، 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں۔ پھر فلسفہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ جی منافق، حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہ منافق آتے تھے بت بغل میں لے آتے تھے اور بت بغل میں جب لاتے تھے چھپاتے تھے، سجدہ کرنے لگتے تھے، نکال کے آگے رکھ دیتے تھے تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے طریقہ نکالا تھا کہ رفع الیدین کرے تو بت گر جائے۔ اب مجھے بتائیے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں یہ موبائل ہے، فرض کر لیجیے یہ بت ہے، اب یہ میں نے بغل میں چھپا دیا، اب مجھے کہیں آپ 1000 مرتبہ رفع الیدین کریں یا نہیں گرے گا؟ اس لیے کہ رفع الیدین ہاتھوں کے اٹھانے کا نام ہے، بغلیں اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ رفع الیدین ایسے کون کرتا ہے؟ بت بغل میں ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے سے کیسے گرے گا؟ دوسری بات کہ اگر بت گرانے کے لیے ہی رفع الیدین تھی تو رفع الیدین جو پہلی تم لوگ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، اگر رفع الیدین سے بت گرتے تو پہلی رفع الیدین سے گر جاتے یا نہیں گرتے؟ گر جاتے۔ اب جو رکوع پہ جانے والی اور رکوع سے اٹھنے والی رفع الیدین ہے وہ تو بت گرنے کے بعد ہے، بت گرانے والی تو تم میں آج تک باقی ہے، اور جو بت گرنے کے بعد ہے وہ چھوڑ دی۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، لوگ وہ چھوڑ دی۔ اور اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، کراچی میں ایک مدرسے سے طلباء کو نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ وہ اہل حدیث تھے اور چھپ کر حنفیوں کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ استادوں کو پتہ چل گیا، کسی نے دیکھ لیا چوری چھپے کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، رفع الیدین کر رہا تھا۔ جو بچے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس طرح بس پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، ان کو نکال دیا۔ کچھ بچوں نے کہا کہ جی میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں رفع الیدین کر رہا ہوں، میں شافعی ہوں، اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں نکالا۔ اب جو میرا سوال ہے آپ سے کہ ایک شخص امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، امام مالک کی وجہ سے کرے آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، امام احمد بن حنبل کی وجہ سے کرے آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ چاروں امام برحق، یہی نقطہ نظر ہے نا، چاروں امام برحق۔ لیکن اگر کوئی کہے نہ میں امام شافعی کی وجہ سے، نہ مالک کی وجہ سے، نہ حنبل کی وجہ سے، میں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے کہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نکل جا مدرسے سے، یہ تو غلط ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے۔ امام شافعی کا طریقہ تمہیں پسند ہے، امام مالک کا پسند ہے، احمد بن حنبل کا پسند ہے، اور یہ چاروں برحق ہیں۔
لیکن اگر برحق نہیں تو صرف آمنہ کا لال برحق نہیں، یہ تمہاری ایمانی غیرت ہے؟ کچھ سوچو میرے بھائیوں، کچھ سوچو۔ بخاری میں جو 3-4 روایتیں ہیں نا رفع الیدین کی، یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی کتاب ہیں رسائل و مسائل، لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری جو 4-5 روایتیں رفع الیدین کی لائے ہیں، دنیا آج تک اس کا جواب نہیں دے سکی، اس کا رد نہیں پیش کیا۔ حالانکہ وہ خود حنفی ہے، رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن یہ مانتا ہے کہ جو امام بخاری روایتیں لائے ہیں دنیا آج تک اس کا توڑ پیش نہیں کر سکی۔ اور دوسری بات، رفع الیدین ہم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، مالک بن حویرث کہتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو آپ شروع کرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے او شحمۃ اذنیہ، یہ کانوں کی لو کے برابر تک بھی، یعنی یہاں بھی اور کانوں کی لو کے برابر یہاں بھی۔ پھر اذا رفع راسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو بھی اللہ کے رسول اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر تک اٹھایا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفعهما كذلك، اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا حدیث کا فیصلہ۔ اب عقلی طور پر بھی میں آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں جی منافق بغل میں بت چھپاتے تھے اور اس لیے رفع الیدین شروع کی گئی۔ دیکھیے اس کا تو میں نے بتوں کا جواب دے دیا۔ ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ایک اس لیے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے جب بھی 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، اس میں جو فاتح فوج ہوتی ہے شکست خوردہ فوج سے کہتی ہے ہینڈز اپ، ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیجیے۔ وہ جو فاتح فوج ہوتی ہے، یہ دنیا کا رول ہے، جب آگے کوئی مجرم بھی ہو نا، جب وہ ہینڈز اپ کر لے تو آپ اس پہ فائر نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا معنی ہوا اس کو۔ اب آپ اس کو گرفتار کریں گے، پکڑیں گے، قید کریں گے، مقدمہ چلے گا، لیکن آپ اسے اب مار نہیں سکتے جب اس نے ہینڈز اپ کر لی۔ جب آپ اللہ کی دربار میں آتے ہیں، اللہ کی دربار میں آتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، جج ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ کی دربار میں آنے کے بعد آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ پھر آپ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے اے اللہ میں صرف زبان سے نہیں کہہ رہا کہ تو بڑا ہے، میں ہینڈز اپ ہو کر تجھے مان رہا ہوں، تو بڑا میں چھوٹا، تو جیتا میں ہارا، تو طاقتور میں کمزور، میں اپنے گھر میں ڈی سی تھا، کمشنر تھا، وڈیرا تھا، چودھری تھا، لیکن تیری دربار میں اب میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ دیکھ میں تیری دربار میں خالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن میں جب یہاں سے لوٹوں تو مجھے خالی نہ لوٹانا، میری جھولیاں بھر دینا۔ آیا تو میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن یہاں سے جھولیاں بھر کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اسی طرح آمین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی اونچا کہتا ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ سے بھی تو پوچھو نا کہ اس کو کون سا طریقہ پسند ہے۔
ساری بات وہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی پسند بھی تو معلوم کرو۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کہتے ہیں آج تو لوگوں نے مسجدوں کے دروازے عورتوں پر بند کر دی۔ اکاڑوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کوئی کمشنر یا پتہ نہیں ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی عورت گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، مسجد میں بیٹھے گی۔ تو میں نے کیا، ڈی ایس پی آپ بھی تو نہیں ہو کہ آپ کہو گے کہ نہیں گھر میں ہی بیٹھے گی، مسجد میں نہیں بیٹھے گی۔ آپ مسجد کے دروازے کیوں عورتوں پر بند کر رہے ہو؟ اب لوگ نہیں آنے دیتے عورتوں کو مسجدوں میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کہتی ہیں سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی، پھر بچوں کی صف ہوتی، اور آخر میں ہماری صف ہوتی، اور لاؤڈ اسپیکر کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایجاد ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول مصلی پر، امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے اور اس کے بعد آپ آمین کہتے تو وہ خواتین کہتی ہیں رفعوا اصواتہم، سارے صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی آمین کی جو آواز کو آپ بلند کرتے تو فرماتی ہیں ہم آخری صف میں اللہ کے رسول کی آمین کی آواز کو سنا کرتی تھی۔ اس سے بڑی دلیل آپ کو اور کیا چاہیے؟ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں کعبہ میں داخل ہوا، ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کو حرم مکی میں 200 صحابہ کو پایا۔ میں گیا تو 200 صحابہ میں نے گنے وہاں موجود ہیں۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی، امن ابن زبیر ومن وراہم، حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی اور جو پیچھے صحابہ ہیں انہوں نے نماز میں پڑھی۔ جب حضرت زبیر نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہا، سارے کے سارے 200 صحابہ نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی، وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ میرے بھائیوں، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے قولوا آمین، تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فرمایا اگر تمہاری آواز فرشتوں کی، وہ بھی آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں تمہاری آمین پر، اگر تمہاری آمین کی آواز فرشتوں کی آویز کے ساتھ، آمین کے ساتھ مل گئی، یک آواز ہو گئے، تو جس بندے کی آمین یک آواز ہو گئی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف آمین کہنے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ عمل چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ حالانکہ یہی اجر اللہ نے رمضان کے روزے میں رکھا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، سارا دن، جون جولائی کے مہینے میں بھی پھر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ تراویحوں کا بھی یہی اجر ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو گھنٹہ سوا گھنٹہ پسینہ نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی اجر اللہ نے لیلۃ القدر میں رکھا، اس کے لیے بھی آپ کو رات بھر جاگنا پڑتا ہے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو رات جاگ کے گزاری اور ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کام ہے، لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم آمین پر آپ کو ٹائم بھی نہیں لگتا اور اجر وہی ہے۔
میں سمجھتا ہوں دنیا میں عقل مند تاجر وہی ہوتا ہے جو انویسٹ کم سے کم کرے اور پرافٹ زیادہ سے زیادہ پائے اور محنت بھی اس میں کم ہو۔ یہ دنیا کا بہترین کام ہوتا ہے کہ اس پہ انویسٹ کم ہو، محنت کم ہو، سرمایہ کم لگے لیکن نفع زیادہ ہو۔ آمین میں انویسٹ ہے ہی نہیں، سرے سے۔ زکوٰۃ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لگتا ہے، حج میں پھر بھی کچھ نہ کچھ لگتا ہے، روزے میں پھر بھی آپ کو افطاری سحری کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، پھینیاں خریدنی پڑتی ہیں، کچھ نہ کچھ۔ آمین پہ انویسٹ ہے ہی نہیں، پھر محنت نہیں ہے، اور منافع وہی ہے جو روزے میں ہے، جو تراویح میں ہے، جو لیلۃ القدر کی جاگنے میں ہے، منافع وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے اختلافات کو مٹائیے۔ اصول میں نے آپ کو دے دیا، قرآن سے اور حدیث سے اپنے اختلافات ختم کیجیے، صحابہ کے طریقے کو اپنائیے۔ اللہ کی پسند آج آپ کو یقیناً معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں اللہ کی پسند اور ناپسند کا۔ اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے